بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سید الساجدین کوئی نہ سمجھے کڑیوں میں تھے، سر جھکا کے روتے رہے، گریہ بزدلی نہیں تھی، تشہیر کربلا تھی۔ جاؤ جا کے دیکھو کہ اللہ نے جس طرح ہر نبی کو صفت دی ہے، ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، یعقوب کے پاس کیا تھا؟ گریہ۔ حضرت یعقوب کی صفت تھی رونا۔ رونا نبیوں کی صفت ہے۔ بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں، بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں۔ کسی سے پوچھنا کہ جناب یعقوب تو تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، روتے کیوں تھے؟ کہتے تھے اس لیے کہ یوسف بچھڑ گیا تھا۔ اچھا، پتا تھا نا نبی کو علم نبوت سے کہ یوسف زندہ ہے؟ تو جب پتا تھا پھر روئے کیوں؟ روتا ہے انسان اندر کی تکلیف سے۔ جب یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے اور بھیڑیے نے نہیں کھایا اور وہ مصر پہنچ گیا ہے اور وہ بادشاہ بننے والا ہے، پھر یعقوب رو کیوں رہے تھے؟ جناب یعقوب کا رونا جو تھا وہ معاذ اللہ کوئی بزدلی نہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یعقوب رو اس لیے رہے تھے کہ یعقوب جس ماحول میں رہ رہے تھے، یوسف کے دشمن قبیلے کے لوگ نہیں تھے، سگے بھائی تھے۔ برادران یوسف کے دشمن تھے، وہ کنویں میں پھینک کے آئے تھے اور جرم چھپا رہے تھے۔ اللہ کا نبی رو رہا تھا اور وہ بار بار کہتے چپ ہو جا، کیوں روتا ہے؟ اللہ نے یعقوب کو زیادہ رو تاکہ مجرم بے نقاب ہو۔ کوئی بندہ ہے جو سجاد سننے کے لیے آئے؟ اس رنگ سے سجاد سنو، زیادہ رو۔ جتنا یعقوب روتے رہے اتنا بھائیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ یعقوب صبح اٹھتے رونا شروع کر دیتے اور گھر میں نہیں روتے تھے، بازار میں جا کے رونا۔ بھائیوں نے آ کے ایک دوسرے سے کہا نا وہ پھر گلی میں رو رہا ہے۔ روتے تھے، لوگ گزرتے تھے، کیوں رو رہا ہے؟ میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف۔ مجرم ڈر گئے کہ ایسے اگر روتا رہا ایک دن کہانی کھل جائے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ قرآن میں اس قصے کو پورا لکھا اور خدا نے کہا تھا، خدا نے قرآن میں کہا ہے ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے بہترین قصہ، اسے بار بار پڑھا کرو۔ اللہ نے قرآن میں واقعات کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھے، نصیحت کے لیے لکھے، بار بار اس قصے کو دہرایا۔ اور ایک یہاں پر ایک اور بھی ہے، جب جناب یوسف مصر میں بادشاہ ہو گئے تھے اور بھائی آئے تھے اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے آئے۔ تو جب آئے تو جناب یوسف نے ایک کمرے میں، جس کمرے میں ان کا دسترخوان لگایا تھا، وہاں ایک شخص کو کہا کہ مصور کے کہا کہ دیوار پہ ایک تصویر بنا۔ اس میں تصویر میں عکس دکھا کہ ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ ایک بچے کو پھینک رہے ہیں اور اس تصویر کے آگے پردہ لگا دیا۔ تصویر مصور نے بنائی اور جناب یوسف نے پردہ لگوا دی۔ جب بھائی دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور یوں کہ آج شاہی کھانا کھائیں گے، یوں ہاتھ میں لقمہ تھا، یوسف نے غلام سے اشارہ کیا پردہ ہٹا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا تصویر پہ نظر پڑی، تفسیریں کہتی ہاتھ سے لقمے گر گئے۔ یوسف نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کے آگے پردہ کر دیں، جہاں پردہ لٹکا تھا لٹکا دیں۔ بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات قرآن سے کرنے لگا ہوں، وہ تصویر حقیقت نہیں تھی، وہ شبیہ تھی۔ شبیہ سامنے آئے، قاتل کو جرم یاد آ رہا ہے۔ شبیہ دیکھ کے نکاح نہیں ٹوٹتا، بندوں کو جرم یاد آ جاتا۔ آج کچھ جدت پسند شیعہ نا، آج کے دور کے ماڈرن شیعہ، وہ آ کے کہتے ہیں جی بس چھوڑا کریں جی، آپ ان لوگوں کو کیوں بات کرتے ہیں؟
آخر نبی کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو ان کے ساتھ تھی، اس رشتہ داری ہی کو دیکھ لیں۔ آؤ میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یوسف کے بھائیوں کی 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی۔ یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے، اسحاق کے پوتے تھے، 3 نبیوں سے قریبی رشتہ داری، اور پھر بھی لعنتی۔ اچھا مجھے کوئی بندہ یہ بھی ثابت کر دے کہ برادران یوسف نے کلمہ نہ پڑھا؟ کلمہ بھی پڑھا، تھے بھی یعقوب کی شریعت پہ اور یعقوب کے مذہب پہ اور یعقوب کے دین پہ، پھر بھی لعنتی ہو گئے۔ برادران یوسف کلمہ پڑھنے کے باوجود لعنتی کیوں ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی ہیں، اور نہیں جی ہمارا ممبر آل محمد کے لیے ہے جی۔ جس بندے کو کوئی نہ سمجھ آتی یاسر بھائی، وہ کہتا ہے جی اپنوں کے فضائل پڑھو، ہمیں ضرورت کیا ہے جی، سانوں کی ضرورت ہے دوسرے نے چھیڑ دی، اپنے آدھے فضائل پڑھو۔ اللہ سے کہو نا صرف اپنوں کے فضائل پڑھ۔ میرے لگ تیرا کیا، تیرا مقابلہ نہیں بنتا، تو قرآن میں کبھی نمرود کی بات کرے، کبھی فرعون کی بات کرے، کبھی شداد کا تذکرہ، کبھی ابلیس کا تذکرہ، بس ٹھیک ہے تو اپنوں کی بات کر۔ کہتے جی نہیں مجلسوں میں ان کے نام ہی نہیں لینے چاہیے، تو جس قرآن کو چومتے اس کے اندر فرعون کا نام ہے، اس کے اندر ابلیس کا نام ہے۔ تو اب خدا نے اس وقت تک محبت نہیں رہتی جب تک دشمن سے نفرت نہ ہو۔ اب برادران یوسف کس بات کا لڑائی، کس بات کی تھی؟ مسلمان بھی تھے، صاحب کلمہ بھی تھے، اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی تھے۔ ایک جرم ان کو کھا گیا، وہ یوسف سے حسد کرتے تھے، کیونکہ نبی کرتا تھا یوسف سے پیار۔ نبی پیار کرے تو رشتہ دار جل ہی جاتے ہیں، نبی محبت کرتا تھا وہ جلتے تھے۔ دوسری وجہ کیا؟ وہ اس لیے جلتے تھے کہ یوسف کے پاس ایک ایسا عہدہ تھا جو ان کے پاس نہیں۔ وہ جلتے تھے کہ جو یہ ہے وہ ہم کیوں نہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ ہے نا یہ یعقوب نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا۔ اب خدا نے مذمت کر دی۔ اب جناب یعقوب نے گریے کے ساتھ یوسف کے مجرموں کو بے نقاب کر دیا۔ بیٹے کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتے اگر یعقوب روتا نہ، روتا رہا روتا رہا روتا رہا، آخر آنکھیں کیسے ملی تھی؟ یوسف کا کرتا لا کے دیا گیا، کرتا آنکھوں کو لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ میرے اللہ ڈنمارک میں بیٹھ کے سوال کرتا ہوں، کپڑا بھی شفا دے دیتا ہے؟ میرے اللہ کپڑا اللہ تو نہیں ہے، یہ کپڑے نے نبی کو آنکھیں کیسے دے دی؟ نبی کو، امتی کو نہیں، نبی کو۔ نبی کو کپڑے نے آنکھیں دی کہ جس سے محبت ہو اس کی نسبت سے کپڑا بھی لگاؤ تو شفا مل جاتی ہے۔ ہم علم عباس میں جاتے ہیں نسبت عباس کی وجہ سے۔ اب یہ جو گریہ تھا یہ تشہیر تھی کربلا کی۔ پہلی چیز ذرا اس انداز میں مولا سجاد سنیں گے، مولا سید الساجدین کا ایک خطبے کی ایک سطر میں آپ کو سنانا لگا جی۔ یہ وزن تھا امامت کا، ذرا ایک جملے میں صرف مولا سجاد کا روب سمجھ لیجئے گا، کتنا روب تھا، ایک جملے میں سمجھ لیجئے گا۔ شام میں بیٹھے ہوئے یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے گورنر کے ذریعے مولا حسین سے بیعت مانگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے گورنر سے کہا حسین سے کہ بیعت کر، اگر نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا ہے۔ جس یزید نے، میں بڑا دھیمے لہجے میں اونچا جملہ کہنے لگا، جس یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگی تھی، 1 سال سجاد اس کے زندان میں رہے، اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟
بھائی امام ہی سے بیعت چاہیے تھی نا، تو مولا حسین نے نہیں کی، مولا سجاد سے مانگ لیتا کہ چل تیرے باپ نے کی تو کر، تو وہ تو تھے بھی قیدی، ہیں بھی زندان میں۔ کس وجہ سے بیعت نہیں مانگی؟ سجاد مالک نے شام میں آتے ہی یزید کو بے بس کر دیا، ایک شہزادی نے اور ایک مالک نے، عالیہ نے اور سید الساجدین نے یزیدیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ جملہ میری زبان پہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لے کے آ رہے تھے، نہیں، علی کی بیٹی اور سجاد قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لے کے آ رہے ہیں۔ ذرا پوری کی پوری اسی کہانی کو اس زاویے سے دیکھ رہا جس سے میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ مولا حسین کا قتل ایک لقودک صحرا میں ہوا تھا، میڈیا کوئی نہیں، دور صحرا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں، اور 9 لاکھ کے اجتماع نے کیا تھا، قاتل کا سراغ لگنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا، کہ جو امام حسین کے ساتھ ہی تھے وہ قتل کر دیے، اور پورے کا پورا مورخ جو تھا وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں تھا، ان کی مرضی کے سارے گورنر تھے موجود۔ آج ہمیں 1400 سال کے بعد آپ کو ڈنمارک میں جزیرے کے اندر بیٹھ کے پتا ہے کہ اکبر کا قاتل کون ہے، اصغر کا قاتل کون ہے، آپ کو ایک ایک قاتل کا نام جو پتا ہے جو صحرا میں قتل ہوا۔ میں مولا سجاد کی طاقت بتانے لگا ہوں، طاقت کتنی تھی مولا سجاد میں۔ عالیہ اور مولا سجاد نے کون سا کام کیا ہے؟ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے، شہر میں ہوئے، آبادی میں ہوئے، مرکز میں ہوئے، چاروں کے قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے۔ رسول کا قتل ہوا مدینے میں، ریلت نہیں ہوئی، نبی طبعی موت نہیں مرتے، بیماری سے وہ مرتا ہے جس کو اپنے طبیعت میں، اپنے بدن میں اعتدال توازن نہ ہو۔ بیماری تب آتی ہے جب آپ کو آپ کے بدن میں اعتدال نہ رہے، توازن، کسی چیز کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا، یہ بیماری ہے۔ جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کیسے کرے گا؟ بیماری کی وجہ سے نہیں، زہر دی گئے میرے رسول کو، زہر دی گئے میرے رسول کو۔ صحیح بخاری میں ہے، چلو میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کے لیے، صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی اور مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رسالت مآب کو آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تو رسول ہاتھ سے منع کر رہے تھے۔ دوا میں شفا ہوتی تو منع کیوں کرتے؟ وہ جو شفا کا حکم دیتا ہے، وہ جو دوائی کا حکم دیتا ہے، وہ منع کیوں کر رہا تھا؟ رسالت مآب کا قتل ہوا، قاتل چھپ گیا۔ میں تھوڑا طویل کر دوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ شراج صاحب نے آج مجھے کہا تھا جی ذرا کھل کے پڑھ لیں، تو میں نے کہا جی کھل کے پڑھنے سے مراد کیا؟ کیونکہ میرے پاس کھل کے پڑھنے کے بھی کئی زاویے ہیں نا جی، کہ پتہ نہیں کون سا کہہ رہے ہیں، تو میں نے پھر چونک کے پوچھا تھا جی کھل کے پڑھ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ لمبا پڑھ دیں۔ تو اس لیے اب میں تھوڑا سا وہ وقت والی جو ہے نا جی آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ رسول کا قتل مدینے میں، قاتل چھپ، آج تک نہیں پتا۔ شیعہ بھی رحلت کہتے ہیں، وفات رسول کہتے ہیں، شہادت رسول شیعہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا، میں فضائل پڑھا، اصل قاتل آج تک چھپے۔ مولا امام حسن کا قتل مدینے میں ہوا، ایک عورت کے سر پہ الزام لگایا کہ جودہ بنت اشد نے زہر دی تھی، یہ کسی نے بتایا کہ زہر پہنچائی کس نے تھی، کون شخص لے کے آیا تھا، یہ کس کی بیٹی تھی، کس کی بھانجی تھی، کہاں سے چلی تھی، لالچ کیا دیا گیا تھا، کچھ بھی۔ مولا حسین کا قتل، مولا امام حسن، مولا امیر المومنین جناب سید اور جناب رسول، 4 قتل مدینے، شہر، آبادی، مرکز میں ہوئے، قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے۔ جو شہر میں قتل ہوئے چند لوگوں نے کیے، وہ قاتل چھپ گئے، اور جو ایک صحرا میں 9 لاکھ نے مل کے کیا تھا، وہ قاتل آج تمہیں یہاں جزیرے میں بیٹھ کے کیسے پتا تھا؟ ایک ہی سطر پڑھوں گا اور اسی سطر میں ہی پورا مضمون ہے۔ زینب و سجاد چاروں کے قاتلوں کو گھیر کے لے آئے،
اگر یہ کربلا سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، اگر یہ کربلا سے قتل کرنے کے بعد بھاگ جاتے، آج نہ کوفے والوں نے ماننا تھا، شام والے نے کہنا تھا میں نے لشکر بھیجا ہی نہیں، قادسیہ والے نے کہنا تھا مجھے کیا پتا، بصرہ والے نے کہنا میں تو حکومت کر رہا تھا۔ عالیہ ایک ایک قاتل کو اس کے دروازے تک لے کے آئی۔ آج تاریخ کو پتا چل گیا کہ قاتلان حسین میں سے کوفے سے کون کون گیا تھا، شام سے کون کون تھا۔ یہ جو 36 شہر ہے نا، یہ 36 شہر نہیں تھے، یہ پوری قاتلوں کی پٹی تھی جہاں سے عالیہ گزرتی گئی ہے اور قاتلوں کا بتاتی گئی ہے۔ اس شہر سے اتنے قاتل گئے تھے، بی بی گھیر کے ان کو لے کے آئی۔ اب مولا سجاد کے مجھے خطبے کا ایک جملہ پڑھ۔ مولا سجاد جب دربار میں آئے ہیں تو عالیہ بھی بول رہی ہیں اور مولا سجاد کا ایک خطبہ۔ جب سید الساجدین دربار میں ہے تو اب سید الساجدین جو ہے نا وہ قیدی ہاتھوں کے ساتھ کھڑے۔ اس ملعون نے ایک کرائے کا خطیب بلایا اور اسے ممبر پہ کھڑا کر کے کہا ذرا بنی امیہ کی تعریف کر، میں اپنے منہ نہ کروں تو کر۔ اس خطیب نے آ کے ابو سفیان کے قصے، معاویہ کی تعریفیں اور اللہ کی قرآن کی وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے آئی تھی نا، ان کا شان نزول بنی امیہ کر رہے ہیں، یہ بھی بنی امیہ کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ کیوں کروا رہا تھا کہ سجاد قیدی حالت میں کھڑے ہیں، یہ چپ رہیں گے اور ان کا چپ رہنا ان کی تائید بن جائے گا۔ جب وہ خطیب بول رہا تھا تو سید الساجدین نے کڑیوں سے سر اٹھایا۔ پہلا جملہ ہے جو کتابوں کا میں پڑھنے لگا ہوں، مولا فرمایا ویلک ایھا الخاطب۔ ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی، یہ لفظ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، ویل للمصلین الذین، جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں کے لیے۔ یار آیت نہ ہو تو میں ممبر چھوڑوں، آیت ہے قرآن میں ویل للمصلین، مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صرف ترجمہ پڑھوں گا، تشریح نہ مجھ سے کروانا۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں پہ جو اپنی نماز کو بھول چکے تھے۔ اب یہ پھر کبھی کسی اور موقع پہ چھیڑنا کہ وہ کون سی نماز تھی جسے وہ بھول چکے تھے۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو، یہ خدا نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، خدا نے قرآن میں استعمال کیا، سجاد نے دربار میں استعمال کیا۔ خدا نے کہا تھا کہ ویل، جہنم کی ایک وادی کا نام، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نماز کو، اپنی صلات کو منہ پھیر لیا، اپنی صلات سے منہ پھیر لیا۔ مولا سجاد نے کہا ویلو کا ایھا الخاطب، ویل ہو تجھ پہ اے خطیب، اشترک بالرذائق المخلوق بسبب الخلق، مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے۔ میرے مولا سجاد کا یہ جملہ میں کہتا ہوں ہر امام بارگاہ میں ممبر کے پیچھے لکھا ہونا چاہیے۔ ہر امام بارگاہ کے ممبر پہ یہ جملہ مولا سجاد کا لکھو کہ مولا سجاد نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا جہنم ہو تجھ پہ اے خطیب، تم مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے، تاکہ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونکے پیچھے سے سجاد کی لعنت ہو رہا ہے۔ جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے علی کو بھونکے، جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ عباس معصوم نہیں ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ زینب معصومہ نہیں ہے، مولا سجاد کہتے ہیں جہنم ہے تجھ پہ اے خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دشمنی خرید لی۔ یہ کہہ کے سید الساجدین 4 قدم آگے بڑھے اور 4 قدم آگے بڑھ کے مولا سجاد کی آواز آئی شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں علم، حلم، سخاوت، شجاعت دی۔ یہ کہنے کے بعد سجاد مسکرا کے کہتے ہیں وہ محبتوں فی قلوب المومنین، اس کا شکر ہے اس نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا محبت فی قلوب المومنین۔
اس نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی. ان سے محبت کی نہیں جاتی، اللہ پیدا کرتا ہے. ایک شخص نے میرے 8ویں امام سے آ کے کہا تھا کہ میرے اوپر کچھ تھوڑا سا قرضہ ہے، اگر آپ وہ میرا قرضہ اتروا دے نا تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. مولا صاحب نے کہا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا اتنے دینار. مولا فرمایا کہ پکڑ دینار تو شیعہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں اپنی مرضی سے ہو رہا ہوں. مولا فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تیرا وہاں نام لکھا نہیں جی، روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. تیرا وہاں نام ہی نہیں لکھا جن روحوں نے عالم ارواح میں ہماری ولایت کا اقرار کیا. محبت آل محمد کی اللہ پیدا کرتا ہے، مخلوق محبت نہیں لاتی، محبت اللہ پیدا کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں علم، حلم، شجاعت، سخاوت دی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی. پیدا کرنے کے بعد امام مولانا نے یہ جملہ کہا اور دربار میں سناٹا طاری ہو گیا. سجاد بول رہے تھے نا، ہاشمی خطیب بول رہا تھا، نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا تھا. یہ کہنے کے بعد اگلا جملہ مولا سجاد کا، میری 22 سال کی ذاکری ترازو پہ تولو، میں مولا سجاد کے ایک جملے پہ وار کے پھینک دوں. مولا سجاد اس کی طرف دیکھ رہے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. وہ منبر پہ بیٹھا تھا، سجاد نے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. میں کیا کروں؟ میں بندے راضی کروں یا مولا سجاد کا جملہ پڑھوں؟ مولا سجاد نے بازار دربار شام میں بتا دیا، جو آل محمد تو منبر پہ بیٹھ کے بھونکے وہ منبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر. اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، نیچے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے. یہ اللہ کی کائنات میں یہی گھر ہے. یہ لکڑیوں کے پلان کا منبر بنا لیتے ہیں اور منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ دیتے ہیں. اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، یہ کہہ کے مولا سجاد بلندی پہ کھڑے ہوئے. بلندی پہ کھڑے ہو کے مولا سجاد، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے. انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں. جو سجاد سننے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. میں اسماعیل کا پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، میں بڑی جلدی پڑھنے گا. میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مقام ابراہیم کا بیٹا ہوں. یہ کہنے کے بعد سجاد ایک قدم اور آگے بڑھے، کہ لگا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد خیر المعجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے سجاد 4 سطریں اور آگے بڑھے. آگے بڑھ کے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں، میں صاحب الحمد کا بیٹا ہوں، میں صاحب رکوع کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے سجاد 4 قدم اور آگے بڑھے، کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بستر پہ سو کے خدا کی مرضیاں خریدی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مکہ فتح کے موقع پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا تھا. میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، میں کل ایمان کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے سراپا کا بیٹا ہوں، میں والناس کی سین کا بیٹا ہوں، میں الکوثر کے دل کا بیٹا ہوں، میں رحمان کے چہرے کا بیٹا ہوں. یہ کہتے ہوئے سجاد آگے بڑھے اور سامنے کھڑے ہوئے جلاد کی تلوار کھینچی اور کھینچ کر، جان لو میں اللہ کی تلوار کا بیٹا. یوں کہنا تھا، یوں کہنا تھا سجاد کا. جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے نا، ایسے دھاگے کو الجھاتا ہے. مولا سجاد نے جلال میں ابھی میں نے خطبے کا 3را حصہ بھی نہیں پڑھا، جلال میں یوں دربار میں پھر کے خطبہ دے رہے تھے. دربار میں لوگ دیواروں کے ساتھ لگ کے سہم کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سجاد اکیلے کھڑے تھے، جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے، سجاد نے یوں لوہے کی زنجیروں کو کیا، یوں کر کے یوں پھینکنا تھا. لوگوں نے کہا لوہے کی زنجیریں، یہ تو داؤد موم کرتا تھا. فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا.
میں اللہ کے تیر کا بیٹا ہوں، میں اللہ کی تلوار کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے مولا سجادے گا تم نے کیا سمجھا کہ تم نے ہمیں قید کیا، ہم مشیت الہی کے قیدی ہیں۔ یہ زیور ہم نے تمہاری قید کا نہیں، اس کی محبت کا۔ اگر اس کی رضا اس میں نہ ہوتی تو تم میں سے کس کی جرت ہے کہ عباس کو گھوڑے کی زین سے